نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کا نام سورہ اسریٰ بھی ہے اور سبحان بھی ہے۔ یہ سورت مکیہ ہے اور یہ تمام کی تمام سورت جو ہے یہ مکیہ ہے اور اس کے 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں، 111 اور 533 کلمے ہیں اور 4408 حروف ہیں۔ یہاں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم معجزے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اور بھی بہت سے معجزات مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں بیان فرمایا گیا ہے کہ سیر کس لیے کروائی گئی ہے اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز کے ساتھ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ جس مقام کی سیر کروائی گئی ہے اس کو کثرت انہار اشجار سے وہ زمین سرسبز و شاداب اور میووں اور پھولوں سے کثرت سے بہترین عیش اور راحت سے بری ہوئی ہے اور راحت کا مقام ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اس سے حضور کا وہ کمال قربت ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو عطا نہ کیا گیا۔ یہ نبوت کے 12ویں سال کی بات ہے جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم معجزہ جس کو معراج شریف کہتے ہیں وہ عطا کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو اختلاف ہے کہ یہ معراج جو ہے یہ جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی، یہاں آپ اہل سنت کا منہج سن لیں۔ اہل سنت کا یہ منہج ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ روح کے ساتھ آسمان اعلیٰ پر تشریف لے گئے۔ یہ ہمارا منہج ہے اہل سنت کا۔ یہ روحانی معراج نہیں تھی بلکہ روحانی اور جسمانی معراج تھی جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اور ایک یہاں میں اہم وضاحت آپ کو کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکۃ المعظمہ سے لے کر مسجد اقصی تک کی شب کی چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ لیلا من المسجد الحرام، یہ دو تنوینیں ہیں اوپر لام کے اوپر، یہ ثابت کرتی ہیں کہ کچھ حصہ میں مصطفیٰ جان رحمت مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے اور یہ معراج نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے اور مسجد اقصی سے لے کر عرش اولیٰ تک اور قاب قوسین او ادنیٰ کے اس مقام تک جہاں اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ کس مقام تک مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے، اس کا منکر جو ہے چونکہ یہ صحیحین سے یہ ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے اور تمام جتنے علماء کرام ہیں محدثین ہیں اس میں اتفاق رکھتے تھے کہ مسجد اقصی سے عرش اولیٰ تک کا جانا
تواتر کے قریب یہ بات یہ ثابت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے اور بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی ہے یہ معراج. اس کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے. جو آگے ہوا مسجد حرام اور مسجد اقصی تک یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے. اس کا منکر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مسجد حرام سے لے کر عرش اولا تک قاب قوسین او ادنیٰ کے اس مقام تک جو منکر ہیں وہ گمراہ ہیں. اور یہ آپ نے اپنے ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے یا روحانی واقعہ نہیں ہے کہ صرف روح کے طور پر وہ پرواز ہوئی اور یا خواب میں پرواز ہوئی جیسے انسان خوابوں میں چلتا پھرتا ہے. خواب میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی بار آپ سفر کرتے ہوں گے لیکن آپ اپنی چارپائی پر آرام کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے ایمان ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ کریم رجبات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بہت سے مناظر دکھائے گئے اور مسجد اقصی میں نبیوں کی ملاقاتیں، پھر پہلے آسمان دوسرے آسمان، جب سدرۃ المنتہا کے اس مقام پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. تو مصطفیٰ جان رحمت خدا جانے کس مقام پر تشریف لے کر گئے اور کتنا سفر کیا اور کہاں تک اللہ رب العالمین کے قریب گئے. اور اس کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ دروس میں آئے گا کیونکہ معراج شریف کے دن ہے. اس میں میں تفصیلاً آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس میں عظیم تحفہ عطا ہوا جس کو نماز کہتے ہیں. الصلاۃ معراج المومنین. یہاں ایک قول میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معراج کر کے آئے ہیں، دیدار خدا کر کے آئے ہیں، اگر ہم نے معراج کرنی ہو تو ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نماز پڑھا کرو، مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے. لہذا آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی یقیناً نماز پڑھتے ہوں گے اور ہر انسان کو چاہیے کہ پانچوں وقت کی نماز ہر انسان پر فرض ہے، یہ ضرور ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند بنائے اور اس معراج سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آئندہ ترتیب کے ساتھ اس کو میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.